معاذ بن انس کہتے ہیں کہ میں فلاں غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو لوگوں نے منزلوں پر پڑاؤ کرنے اور خیمے لگانے میں بہت تنگی کا مظاہرہ کیا کہ راستہ بھی نہ چھوڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک منادی بھیجا جس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جو شخص خیمہ لگانے میں تنگی کرے یا راستہ کاٹے اس کا جہاد ہی نہیں، اس کو اجر نہیں ملے گا. غزوے میں گئے میں اللہ کے راستے میں کچھ ایسے کام شروع کر دیے جو دوسروں کے لیے ٹارچر کا سبب ہے، پر میں اجر ہی نہیں ہے، جاؤ چھٹی کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا تو ازواج مطہرات میں سے ایک نے لگایا تو باقی نے بھی دیکھا دیکھی لگایا. آپ نے کہا اٹھاؤ سب چلو، کوئی اجر نہیں اس کا. جو کام صرف مقابلے پہ ہو رہا ہے کہ اس نے کر لیا تو میں بھی کر کے نام بنا لوں، نو. صرف یہ نہ دیکھے مثلا آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور ایسی جگہ مصلی بچا لیے ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ کس قسم کی نماز ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نماز کا ہی ثواب نہ ملے کیونکہ تم اس نماز کے ذریعے دوسروں کو اذیت پہنچا رہے ہو، ان کے اجر میں کمی کر رہے ہو. بعض اوقات ایسا کرتے ہیں نا ہم لوگ کہ ستھرا ہی نہیں آگے رکھتے، پرواہ نہیں کرتے. یہ لوگ جہاں بیٹھے بات کریں وہاں جا کر مصلی بچھا لیتے کہ وہ چپ ہو جائیں ہماری وجہ سے. نہیں، آپ ہٹ جائیں. تو کوئی ایسا کام نہ کریں چاہے آپ نیکی کے راستے میں نکلیں کہ جس سے دوسروں کے لیے اذیت کھڑی ہو جائے. تو یہ ایک بطور سزا محرومی ہے غلط کام کے نتیجے میں، حالانکہ آپ ایک نیک نیتی سے گھر سے نکلیں. مثلا بعض اوقات لوگ دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں اور پھر آپس میں غیبت شروع کر دیتے ہیں، بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں، سارا اجر مارا جائے گا. سورۃ انفال کے شروع میں پڑھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. لوگوں نے پوچھا غنیمت کے مال کا کیا کریں، اللہ نے کہا پہلے اپنی اصلاح کر لو، آپس کے تعلقات اچھے کرو، پھر غنیمت میں بات ہوگی. شیطان بہت رستوں سے آتا ہے. پھر اسی طرح بدکار کی نیک سے شادی کرنے سے منع کیا گیا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کیوں؟ یہ بھی ایک پنشمنٹ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچے جو مرضی خرابیاں کرتے رہے، ہم کہتے چل شادی کرنے کی ٹھیک ہو جائے گی. اور اس طرح بعض اوقات کسی نیک لڑکے یا نیک لڑکی پر ظلم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کو مددگار ہیں، لیکن یہ تو نہیں نا کہ اتنا بڑا ڈفرنس ہو کہ ایک دوسرے کی زندگی حرام ہو جائے پوری کی پوری. چھوٹی موٹی چیزیں تو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن بہت بڑا فرق نہیں، دوسرے کی زندگی حرام ہو. مثلا ڈرنکنگ کا عادی ایک لڑکا یا لڑکی کسی نشے کی عادی، اب اس کے کسی ایک معصوم انسان سے نکاح کر دیں تو اس کی زندگی حرام ہو جائے گی. پھر اسی طرح بد اخلاق بیوی کو چھوڑنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب گئے تھے تو حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے تو ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کیسے ہیں تمہارے شوہر. تو تنگ دستی کی شکایت کی، کچھ کھانے کو نہیں ہے، ایسا ہے ویسا. تو حضرت اسماعیل واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کون آیا تھا، کہا کہ ایسے ایسے ایک بزرگ آئے تھے. کہا کچھ نصیحت کر کے گئے میرے لیے؟ کہا ہاں، کہ چوکٹ بدل دو. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے، یعنی بہت بد زبان ہے، فرمایا اس کو طلاق دے دو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک میرا اس کا ساتھ رہا ہے اور ایک بچہ بھی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو نصیحت کرو، اگر اس میں بھلائی ہے تو سمجھ جائے گی، اور ایسے نہ مارنا جیسے کسی غلام کو مارا جاتا ہے. مطلب اس واقعے کو سنانے کا یہ ہے کہ جب وہ مس بہیو کرے، بد اخلاقی کرے، بدتمیزی کرے، آپ کے سامنے شاؤٹ کریں، آپ کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بولے اور آپ ان کے سامنے کھانے کا ٹرے لے جا کے رکھے، نو، یہاں پنش کرنا ہوگا. ٹھیک ہے صبر و تحمل سے سمجھا کے سارے طریقے آپ نے کر لیے، پھر آپ کو کڑوا گھونٹ بھرنا ہوگا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہم میں ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی سزا دے پائیں. وہ غلط کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کی غلطی کو شے دیتے رہتے ہیں. معلوم نہیں پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے. ونس ان اے وائل لیسن بھی سکھانا ضروری ہے. سب ٹھیک ہے مگر یہ اس طرح کی زبان نہیں چلے گی، اس طرح لاؤڈ بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں، میں نہیں کہتی کہ ساری اچھی باتیں ایک دن میں سر پہ بارش کی طرح گرا کے اور اس کے بعد پھر بے کرو. نہیں، آپ دیکھیں 4 برائیاں ان میں ایک کو ٹارگٹ کرے، پہلے چاروں کو اکٹھا نہ کرے. نہیں، وہ کر نہیں پائیں گے. مثلا وہ نماز نہیں پڑھ رہے، مثلا وہ چیخ چلا کے بولتے ہیں، مثلا وہ پڑھائی نہیں کر رہے. اب اس کو آپ پرائرٹائز کریں کہ پہلے کون سی چیز لانی ہے.
چاروں کٹھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے باقی کو تھوڑا تھوڑا سمجھائیں, لیکن ایک پہ پہلے ورک کر لیں, پھر دوسری پہ کریں, پھر تیسری, پھر چوتھی پہ. یہ نہ کہ چونکہ تم یہ بھی نہیں کرتے, بھی نہیں کرتے اس لیے یہ ختم تمہارے لیے. نو, ایسے اصلاح نہیں ہوگی. اب یہ آپ نے سوچنا ہے کہ پہلے کون سی چیز, کس چیز پہ میں نہیں کمپرومائز کر سکتا. ویسے بچہ ابھی 8 سال کا ہے, نماز ابھی کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے, تھوڑے سے اگنور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی 10 کا نہیں ہے. لیکن اگر وہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے تو یہاں پہلے آپ اس کی بدتمیزی کنٹرول کر لیں. یا یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا بہت کرتا ہے, دوسرے بہن بھائیوں کو مارتا ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ سیویئر چیز کیا ہے یہاں پر, اور اس ایج کے اعتبار سے کیا نہیں ہونا چاہیے, سب سے بری چیز کیا ہے, تو اس پر ورک کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پھر ون تھنگ ایٹ اے ٹائم کرتے کرتے صبر کے ساتھ اصلاح ہوتی. سب چیزیں کٹھی نہ ایکسپیکٹ کریں کیونکہ بچے نہیں کر سکتے سب کچھ کرنا. پھر اسی طرح اگر کوئی غیر اخلاقی حرکت کرے, مطلب کوئی چوری کر لی, بعضوں کو بچوں کو چوری کی عادت بھی ہوتی ہے, اسکول سے کچھ چوری کر کے لے آئے, کسی کے گھر گئے تو وہاں سے کچھ اٹھا کے لے آئے. اب آپ کے نوٹس میں آ گئی یہ بات کی چیز تو آپ کی نہیں تھی, کہاں سے آ گئی؟ تو اس کو آپ اتنا اگنور نہ کریں, لے کے بیٹھ جائیں. یہ کیا ہوا, یہ کہاں سے آئی چیز, یہ کیوں آئی, انویسٹیگیٹ کریں, مسئلہ کا وجہ معلوم کریں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دوست نے جاتے ہوئے گاڑی میں پکڑایا تو ذرا پکڑو, اور پھر وہ دوست ہی بھول گیا اور یہ دینا بھول گیا. بچے بھول بھی جاتے ہیں چیزیں, تو پہلے سن لیں, یہ نہیں پہلے ججمنٹل ہو جائیں. ہاں یہ تمہاری بیگ چوری کی تھی, نہیں اس طرح نہیں بات ہے, ضروری نہیں چوری کی, کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی, پہلے معلوم کر لیں. پھر اگر پتہ چل جائے چوری کی گئی پھر اور سزا ہوگی, اور اگر بھول چوک ہے تو اور طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. لیکن ان نوٹسڈ نہیں چھوڑنا اس چیز کو. اسی طرح بعض اوقات بچے گھر آ کے تو ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ٹیچر کو ایسے تنگ کیا, ہم نے فلاں بچے کو یوں الو بنایا, فلاں کو یوں کیا. یہ سب بد اخلاقی کی باتیں ہیں. اگر آج وہ ٹیچر کو ستا رہے تو کل آپ کو بھی کریں گے, اس کی اجازت نہ دیں ان کو. جی مذاق اڑاتے ہیں, نقلیں اتارتے ہیں, آپس میں فون پہ بچے بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں, کلاس والے اس کو بلی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, اس کی اجازت نہیں دیں. تو ایسی صورت میں پہلے سمجھائیں, پھر بے رخی کریں, اگنور کریں, پھر اس کے بعد اب میں نے یہ دیکھا تم نے پہلے وارننگز, یہ تو تھی پہلی دفعہ اس لیے چھوڑ دی, آئندہ یہ ہوگا تو یہ سزا ہوگی. اسی طرح جب بچے جوان ہونے لگتے ہیں, بالغ ہونے لگتے ہیں, تو غلط قسم کی دوستیاں, اس میں پڑھنے کا ڈر ہوتا ہے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا چکر شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کو پتا چل رہا ہے کچھ دال میں کالا, کچھ غلط ہونے لگا, اگنور نہ کریں, اور دوسری طرف شک بھی نہ کریں, کیونکہ بعض اوقات پیرنٹس تجسس شروع کر دیتے ہیں, اچھا یہ کیا ہے وہ کیا ہے, اور بغیر حقیقت جانے بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی غلط ہے. پہلے حقیقت تک پہنچے, پھر اس کے نقصان بتائیں, پھر اس کی آخرت میں خرابیاں بتائیں, پھر جا کر آخر میں کوئی سزا کا جو بھی کرنا ہے کریں. پھر اسی طرح اگر کوئی کام آپ نے دیا ہے, مثلا مہمان آنے اور آپ نے کہا ٹیبل سیٹ کر دو, اور اس نے کام پورا نہیں کیا, یہ ٹھیک سے نہیں کیا یا خرابی کی, تو ایسی صورت میں کیا کریں گے آپ؟ چھوڑ دیں گے, بات نہیں کریں گے, یا صرف ناراض ہو جائیں گے, یا وجہ بتائے بغیر ہی ناراض ہو جائیں گے, یا مہمانوں کے سامنے بولنا شروع کر دیں گے, یا کان کھینچیں گے, آنکھیں دکھائیں گے, کیا کریں گے؟ اس وقت یہ کرنے کا نہیں. جب سب چلے گئے پھر بیٹھ جائیں کہ آئے ہم سب دیکھتے ہیں, اور صرف انہیں کو نہیں ملامت کا نشانہ بنا لیں. اچھا بعض اوقات ہم اصلاح کرنے بیٹھتے ہیں نا, تو کسی ایک بچے یا ایک کو پک کر لیتے ہیں اور سارے اس پہ برسنے شروع ہو جاتے ہیں, حالانکہ صرف اس کی غلطی نہیں ہوتی. بعض اوقات بلیم گیم شروع ہو جاتی, نہیں اس نے کیا تھا, وہ کہتا نہیں اس نے کیا تھا, میں نے تو اس کو کہہ دیا تھا, میں نے تو اس کو بتا دیا تھا. اور بعض اوقات جو کمزور ہوتا ہے نا بیچارہ, اس کو الو بنا لیتے. نہیں, تو ہمیشہ انصاف, سچائی, حقیقت تک پہنچنا, اور اس بات کو پورے بڑے سنانے میں. مثلا کوئی ایک کام عام حالات میں کوئی بات نہیں, اگر نہیں بھی ہوا تو آپ اگنور کر سکتے ہیں, لیکن کوئی ایک خاص میسج جس کو وقت پر نہ پہنچنے سے بہت بڑا نقصان تھا, اگر اس طرح کی کوتاہی ہو تو پھر سخت ایکشن ہوگا. دنیاوی معاملات میں اگر کوئی غلط چیز ہو تو سزا کم ہو,
دینی معاملات میں غلط کریں تو سزا یا سختی یا فرمنس زیادہ ہو. ہم ذرا اپنا جائزہ لیں. اگر بچہ ہوم ورک نہ کرے تو ہم کیا کرتے ہیں, یا گریڈز اچھے نہ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں. لیکن اگر بچہ نماز نہ پڑھے یا روزہ نہ رکھے یا دین کا کوئی کام نہ کرے تو ہم کیا کرتے ہیں. نرمی کہاں ہوتی ہے, سختی کہاں ہوتی ہے. مسجد نہ جائے تو کتنا غم کرتے ہیں, اسکول نہ جائے تو کتنا غم کرتے ہیں. جب تک ہمارے عمل اور رویے سے نہیں پتا چلے گا کہ ہمارے نزدیک دین زیادہ اہم ہے, اس وقت تک انہیں بھی نہیں پتا چلے گا کہ دین بہت اہم ہے. پھر ہر ایج کے جو بچے ہوتے ہیں نا, ان کی دلچسپیاں فرق ہوتی ہیں. مطلب چھوٹے بچوں کے لیے میں نے ٹائم آؤٹ کی بات کی تھی کہ انہیں اکیلے بیٹھنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے, تو ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے یہ کہ انہیں بھاگنے دوڑنے نہ دیا جائے, ان کو رسی سے باندھ کے وہاں کھڑا کر دیں. 2-4 دفعہ کرتے تو دیکھیں گے کیسے سیدھے ہوتے ہیں. لیکن جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ شکر کرتے ہیں انہوں کو اکیلے پڑھنے کا موقع ملا. ان کو ٹائم آؤٹ نہیں فائدہ دے گا, وہ کہیں گے چلو اچھا ہم اپنی موج کریں, دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں. تو ہر ایج کے حساب سے پھر سزا کا جو لیول ہے وہ بدل جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں نا, جو شروع میں نے بات کی تھی, یہ ہینڈلنگ آسان نہیں ہے. یہ 2 اور 2 4 نہیں, ایک دفعہ ہم نے ایک چیز سیکھ لی تو بس سارا اسی پہ آنکھیں بند کرتے کے چلتے گئے. نہیں, وہ بڑے ہوتے جائیں گے اور ان کی سزائیں بدلتی جائیں گی. اچھا, جو ہی ذرا بچے ٹین ایج میں پہنچتے ہیں تو ان کے انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں. جھولا نہیں ہوتا اب ان کا انٹرسٹ. کیا آپ کہیں آج تمہیں جھولا نہیں جھولنے دیں گے, اس سے کوئی پرواہ نہیں. چھوٹے بچے کے لیے ہو سکتا ہے, ان کے لیے کیا انٹرسٹ کی چیز ہے یہ جانیں. ہر ماں کو پتا ہونا چاہیے کہ بچے کی ویکنس کیا ہے, کہاں اس کا انٹرسٹ زیادہ, وہاں کٹ لگائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. پھر کہتے ہاں مجبوری ہے, اور پھر خود ہی ہم ڈیل دے دیتے, اچھا چلو ٹھیک ہے. وہ 2-4 باتیں کریں گے اور ہم گھائل ہو جائیں گے. اور ہم کہیں گے اچھا کیا پتا ہم زیادہ ہی نہ سختی کر بیٹھے اور پھر تو کیا ہو جائے گا. نہیں, کچھ نہیں ہوتا, آپ کے بچے لوٹیں گے. طویل عرصے تک سزا نہ دیں, شارٹ ٹرم ہو, لیکن جس کی پین کو وہ فیل کریں. اب چھوٹے بچے کو اگر آپ ایک ذرا سا بھی اس کا بال بھی کھینچیں گے تو اس کی پین زیادہ ہے, لیکن بڑے بچے کو اگر آپ چٹیاں بھی کھینچیں گے تو اس کا اتنا فرق نہیں, کیونکہ اسٹرانگ ہو چکا ہے. دیکھیں نا, جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ایک چپت لگائے تو انہیں لگے گی, لیکن جب بڑے کو لگائیں گے تو آپ کو خود ہی لگے گی. فرق ہو گیا نا. تو ان کو کیا چیز تکلیف دیتی, جس کو واقعی وہ سزا سمجھے, اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اب دیکھیے کہ قرآن و سنت سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ ہم کسی کو اس کے مس بہیویئر پر, اس کے یا بیڈ بہیویئر پر سزا دیں. مثلا ایک موقع پر حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا, سفر کا موقع تھا, تو حضرت زینب کے پاس ایک اونٹ زیادہ تھا. تو آپ نے حضرت زینب سے کہا کہ تم صفیہ کو اونٹ دے دو. تو انہوں نے کہا میں اس یہودیہ کو دے دوں, کیونکہ ہویا ابن اخطب کی بیٹی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر اتنا ناراض ہوئے کہ 3 ماہ تک آپ ان سے نہیں بولے, حضرت زینب سے, کیونکہ کسی مسلمان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے, یہودی نہیں کہہ سکتے. اچھا ہمارے یہاں کیا ہے, ہر ایک کو اٹھ کے کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. اب دوسروں میں تو ہمارا بس نہیں چلتا, لیکن ہر ماں اگر اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے گی اور اس قسم کے برے بہیویئر کو سختی سے روکے گی تو انشاءاللہ اصلاح ہوگی. پھر اسی طرح حضرت حفصہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بات پر آپ نے ان کو طلاق دے دی تھی, پھر بعد میں رجوع کر لیا تھا. پھر اسی طرح کعب بن مالک اور ان کے جو 3 ساتھی تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے, 50 دن تک ان سے بائیکاٹ کیا گیا, حتیٰ کہ ان کی بیوی کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا 40 دن تک. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو ساتھ تھا وہ خضر علیہ السلام نے ختم کر دیا تھا جب وہ اپنی بات پہ قائم نہ رہ سکے. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے, ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات بیان کرتے, یعنی کہ خضر مزید واقعات بیان کرتے, یعنی مزید چیزیں سامنے آتی, مزید سیکھنے کا موقع ملتا. لیکن خضر نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر تم یہ شرائط پوری کرو گے تو تمہیں ساتھ رکھا جائے گا, اگر نہیں
تو بات ختم. تو تیسرے انسیڈنٹ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے